بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یہ آیت جس کو میں نے پڑھا ہے یہ سود کے بارے میں ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو تم کسی بھی قیمت پر سود نہ کھاؤ۔ کیا نہ کرو؟ سود نہ کھاؤ۔ اضعافا مضاعفہ، جس کو کہتے ہیں نا دوگنا۔ آج کل لوگوں نے اس کے بہت سارے راستے اور طریقے نکال لیے ہیں، الگ الگ اسٹائل میں، الگ الگ انداز میں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود لینے والا، سود دینے والا، سود دلوانے والا، سود کے پیپر تیار کرانے والا، گواہی دینے والا، ضمانت لینے والا، اس میں جتنے بھی لوگ شروع سے لے کر آخر تک شامل ہوں گے وہ سب کے سب اس جرم میں، اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ ایسا نہیں ہے کسی نے دلوایا تھا، کسی نے رہنمائی کی تھی، کوئی بیچ میں سفارشی بن گیا۔ ہماری مارکیٹ میں بہت جان پہچانے، چلنا ساتھ میں صبح دلوا دیں گے۔ تو یہ سارے جو ہیں گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ سوچ لیں نہیں صاحب ہم نے لیا تھوڑی ہے، نہ ہم نے لیا ہے نہ ہم نے دیا ہے، نہ لیا ہے نہ دیا ہے تو ہم اس جرم میں برابر کے شریک نہیں ہیں، ہمارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سود لینے والا، دینے والا، دلانے والا، گواہی دینے والا، اس کے پیپر تیار کرنے والا، سب کے سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ اب اگر اسی پر بات کریں تو کئی گھنٹے کی گفتگو ہو جائے۔ حضور نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، حضور نے فرمایا حدیث میں کہ انسان نے مثال کے طور پر 100 روپے کے کپڑے پہنے، 99 روپے اس کے اپنے ہیں، 1 روپیہ اس میں سود کا ہے۔ آپ کے یہاں سود ہی کہتے ہیں؟ بیاج کہہ لیجئے، جو بھی کہہ لیجئے۔ تو 99 روپے آپ کے اپنے ہیں اور 1 روپیہ آپ کے اس کپڑے میں سود کا ہے، تو یہ کپڑا پہننا آپ کے لیے کسی بھی قیمت پر جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اور اگر اس کپڑے کو پہن کر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی اور نہ ہی اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جائے گی جب تک کہ یہ جسم پر آپ کے کپڑا موجود رہے، باقی رہے۔ بھلے ہی 99 آپ کے، ایک بھی اگر اس میں مال حرام کا ہے تو کسی بھی قیمت پر اللہ کی بارگاہ میں اس کو قبول نہ کیا جائے گا۔ اور اس کے حوالے سے اور بھی اتنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی عقل حیران ہو جائے۔ کسی عالم نے ایک جگہ بیان کیا تھا کہ جس نے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جس انسان نے سود لیا تو اس پر اتنا بڑا گناہ ہے گویا کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا۔ تو بہت سارے لوگ اس میں شرارت کرنے لگ گئے تھے، یہ عجیب سی بات بتا دی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں آج دوپہر میں تفسیر کا مطالعہ کر رہا تھا، میں نے یہ حدیث دیکھی، یہ حدیث ہے، موجود ہے کہ سود کے گناہ کے جو 73 درجے ہیں ان میں سے ادنا درجہ یہ ہے، اتنا بڑا گناہ ملے گا گویا کہ کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہو۔ یہ حدیث ہے، موجود ہے کتابوں میں۔ بہت سارے لوگ، وہ کہتے ہیں نا، کسی نے کہا چور کی داڑھی میں تنکا، آپ کیوں برا مان رہے ہو؟ ہے بھی؟ آپ کیوں برا مان رہے ہو؟ چور کے لیے کہا نا، آپ اپنی داڑھی نہ سہلائیے، آپ کا مسئلہ نہیں ہے یہ۔ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ان لوگوں کے لیے ہے جو اس گناہ کو کرتے ہیں، جو اس گناہ کو کرتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ رسول اللہ کے فرمان پر اعتراض کریں، آناکانی کریں اور جو ہے اختلاف کریں، انگلیاں اٹھانے لگیں۔ اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ سر جھکا کر اپنی غلطی کو تسلیم کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مان لیں۔ آپ کو شاید اس بات کا اندازہ نہ ہو کہ ایک بندہ مومن اگر کسی حدیث کی بات پر اعتراض کرنے لگے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟
آپ یقین جانیے اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ سے ایمان چلا جاتا ہے. شاید آپ نے یہ بات کبھی نہ سوچی ہو، چونکہ اس کا جو اعتراض ہے جو وہ انگلی اٹھا رہا ہے وہ عالم کی بات پر نہیں ہے، امام کی بات پر نہیں ہے، بلکہ اس کا جو اعتراض ہے وہ رسول اللہ کے فرمان پر ہے. اور رسول اللہ کے فرمان پر انگلی اٹھانے والا، اعتراض کرنے والا مومن ہی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اے ایمان والو ہرگز سود نہ کھاؤ، سود کے قریب نہ جاؤ. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اب اس آیت پر غور کیجئے گا، آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آئے گا. پہلے فرمایا سود نہ کھاؤ، سود کے قریب نہ جاؤ. اس کے بعد فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. سود کا ذکر جیسے ہی آیا فوراً اس کے بعد اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. سود لینے سے پہلے، سود دینے سے پہلے، سود دلانے سے پہلے، سود کی گواہی دینے سے پہلے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. سود کے لینے دینے سے کسی کے مال میں اضافہ نہیں ہوتا ہے، سود دینے سے، سود دلوانے سے کسی کا مال زیادہ نہیں ہوتا ہے. یہ محض انسان کی عقل اور سوچ ہے، اسے لگتا ہے تھوڑی دیر کے لیے مال میں اضافہ ہو گیا، ورنہ حال کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے سود کے راستے سے 1 لاکھ روپے کما بھی لیے، لیکن اگلے ہی گھنٹے ایکسیڈنٹ ہو جانے کے بعد ڈاکٹر 5 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کر دیتا ہے. اور کمائیے. اللہ نے حلال میں برکت رکھی ہے اور حرام میں برکت نہیں ہے. اللہ نے حلال میں برکت رکھی ہے، اور اس کی مثال کئی بار آپ نے سنی ہے. اور بات آ گئی ہے تو بہت مختصر میں آپ کو بتاؤں. دنیا میں قربانی کے موسم میں آپ نے دیکھا نہیں، یہاں سے لے کے عرب تک لاکھوں کروڑوں بکرے ذبح کر دیے جاتے ہیں یا نہیں؟ عرفات کے میدان میں 30-40 لاکھ حاجی پہنچ رہے ہیں ان کے. پھر ان میں سے کم میرا خیال ہے 1-2 لاکھ ایسے بھی لگا لیجئے جن کو دم دینا پڑ جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جائے حج کے موقع پر. پھر ہمارے یہاں پوری دنیا میں بکرے ذبح کیے جا رہے ہیں، اور بکرے کی جو پیدائش ہے وہ 10-5 نہیں ہے ایک ساتھ، یا تو ایک بچہ پیدا ہوتا ہے یا 2 بکری کے بچے پیدا ہوتے ہیں. کچھ بکریاں ایسی شاذ و نادر ہیں پہاڑی علاقوں میں جہاں 3 بچے بھی ہوتے ہیں، ورنہ نارمل 1 سے 2 بچے ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ چونکہ جانور یہ حلال جانور ہے جس کا کھانا حلال ہے، انبیاء اکرام نے اس کو پالا بھی ہے، رکھا بھی ہے، کھلایا بھی ہے، چرایا بھی ہے، تو اللہ نے اس حلال جانور میں اتنی برکت رکھی ہے کہ آپ چلے جائیے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آپ کو ایک جگہ مل جائیں گے. حالانکہ ہر سال اتنے کاٹے جا رہے ہیں اور جو ہے ذبح کیے جا رہے ہیں، پوری سال کھایا جاتا ہے قربانی کے علاوہ. لیکن وہیں دوسرا جانور کتا کوئی کھاتا بھی نہیں ہے، کہیں قربانی بھی نہیں ہوتی ہے، اور ان کی پیداوار اتنی زیادہ ہے 8 سے 10 بچے ہوتے ہیں پیدا ایک ساتھ. کوئی کھاتا نہیں ہے، کوئی مارتا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرتا ہے، لیکن کہیں بھی آپ کو 2-4 ہزار کتے نظر نہیں آئیں گے. اللہ نے حلال میں برکت رکھی ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو ہرگز سود نہ کھاؤ، اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنے کے بعد اگلا جملہ کہا گیا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کیا فرمایا؟ اگر تم سود لوگے تو اللہ نے تمہارے لیے کامیابی لکھی ہی نہیں ہے. اگر سود تمہارے مال میں شامل ہو جائے گا، اگر تم سود کے قریب چلے جاؤ گے، کسی طرح سے کسی بھی اینگل سے تمہارے مال میں سود، ربا، بیاج داخل ہو گیا، کسی بھی قیمت پر اللہ نے تمہارے مال میں نفع نہیں رکھا ہے، اللہ نے برکت نہیں رکھی ہے. فرمایا اگر تم کامیابی چاہتے ہو واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تو اللہ سے ڈرو، سود نہ لو، بلکہ اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو اگر لے چکے ہو، اور ان کا واپس کر دو، حساب برابر کرو، اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہو تاکہ اللہ تمہیں معاف کر دے. اگلی آیت میں فرمایا گیا واتقوا النار التی اعدت للکافرین، ڈرو اس آگ سے
اے ایمان والو ڈرو اس آگ سے جو اللہ نے کافرین کے لیے تیار کی ہے۔ مجھے اس کا مطلب یہ سمجھ آیا کہ اللہ چاہتا تو صرف اتنا کہہ دیتا ڈرو آگ سے جو اللہ نے تیار کی ہے، لیکن نہیں، ایسا نہیں کہا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، فرمایا ڈرو اس آگ سے جو اللہ نے اسلام کے دشمنوں کے لیے تیار کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ آگ تمہارے لیے نہیں ہے تو اسلام کے دشمنوں کے لیے، لیکن جس طرح وہ کام کرتے ہیں تم بھی ویسے ہی کام کرنے لگو گے تو پھر تمہیں بھی جہنم کے شعلوں میں بھڑکایا جائے گا۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، ڈرو اس آگ سے جو اسلام کے دشمنوں کے لیے، مشرکین کے لیے، کفار کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس کے بعد ترتیب دیکھیے قرآن کی آیتوں کی، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ کون کہہ رہا ہے یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے، قرآن کی آیت ہے، اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا فرمان ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ کیوں اطاعت کریں؟ صلہ کیا ملے گا؟ فرمایا لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تم نافرمانی کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی تو تم پر رحم نہ کیا جائے گا، تمہیں مارا جائے گا، ذلیل کیا جائے گا، ستایا جائے گا، رسوا کیا جائے گا، ظالم اور جابر حکمران تمہارے سروں پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ اگر تم اطاعت نہیں کرو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی، اگر فرما برداری نہیں کرو گے، اللہ کے سامنے تمہاری پیشانی نہیں جھکے گی، گناہوں پہ شرمندہ نہیں ہوگے، والدین کی عزت نہ کرو گے، اللہ کے گھر کو آباد نہیں کرو گے، حرام و حلال میں تمہیں تمیز نہیں ہوگا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، فرمایا اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو تمہارے اوپر رحم نہیں کیا جائے گا۔ جو حالات ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، کہ ہمارے لیے یہ سوال بنتا ہے آج کے زمانے میں کتنے برے حالات کیوں ہیں؟ واضح قرآن نے کہہ دیا۔ دیکھیے آپ غور کیجیے اس آیت پر، اس آیت پر غور کیجیے، اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے، رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو تمہارے اوپر رحم نہیں کیا جائے گا۔ واضح طور پر ہم کہہ رہے ہیں کیا ہو گیا، لوگ مارے جا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، بھوکے پیاسے ہیں اور دنیا بھر کی مصیبتوں میں ہیں، کیا بات ہے، اللہ رحم نہیں کر رہا، دعا نہیں کر رہا۔ اللہ نے پہلے ہی 1450 سال پہلے قرآن میں یہ آیت نازل فرما دی، اگر نافرمانی کرو گے تو تم پہ رحم نہ کیا جائے گا، اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو تمہارے اوپر رحم نہیں ہوگا، اگر رسول کی نافرمانی کرو گے تو تمہارے اوپر رحم نہ کیا جائے گا، ظالم حکمران تمہارے سروں پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے فلسطین کے سرزمین پر جو لوگ آج پریشانی کے دور سے گزر رہے ہیں کون لوگ ہیں؟ یہ معلوم ہے آپ کو؟ ان میں انبیاء اکرام کی اولادیں ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد تقریباً 30,000 سے زیادہ نبیوں کی قبریں ہیں۔ یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، مگر یاد رکھیں انسان جب اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو 1450 سال پہلے اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا، اگر نافرمانی کرو گے، اگر اطاعت نہیں کرو گے، بے لگام ہو جاؤ گے، اپنی زندگی میں منمانی کرو گے، دین سے اسلام سے دور ہو جاؤ گے، تم اپنی خواہشات کی تکمیل کرو گے، اللہ کے دین کے اعتبار سے نہ چلو گے، تو یاد رکھنا تمہارے اوپر ذرے کے برابر رحم نہ کیا جائے گا۔ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تم ذلیل ہو، تم رسوا ہو، اس لیے کہ عزت اطاعت کرنے والوں کے لیے ہے، عظمت ماننے والوں کے لیے ہے، شان و شوکت اللہ کی بارگاہ میں پیشانی جھکانے والوں کے لیے ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے عزت نہیں ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور فرمایا اپنے رب کی رحمت کی طرف دوڑو۔ کیا کرو؟ اپنے رب کی رحمت کی طرف دوڑو۔ اب یہ رحمت کا مہینہ ہے اور 3 اشرے ہیں اس ماہ مبارک میں، 10 دن رحمت کے، 10 دن مغفرت کے اور 10 دن جہنم سے آزادی کے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَسَارِعُوا، عربی کا لفظ ہے یہ، سارعوا کا مطلب ہوتا ہے بہت تیزی کے ساتھ چلنا، دوڑنا کسی چیز کی طرف، تیز جانا۔ حالانکہ چلنے کے لیے عربی کے اور بھی بہت سارے جملے آتے ہیں، لیکن سارعوا کہہ کے یہ اعلان فرمایا دوڑو، تیز جاؤ۔
الی مغفرۃ من ربکم، تمہارے رب کی مغفرت کی طرف۔ اس نے تو اپنی رحمت کے دروازے تمہارے لیے کھولے ہوئے ہیں، اس نے تو تمہیں بار بار پکارا ہے۔ رمضان تو تقریباً 15 دن کے بعد آتا ہے، اس نے 15 دن پہلے ہی تمہارے لیے رحمت کا دروازہ شب برات کی شکل میں کھول دیا ہے۔ شب برات میں رات سے لے کر فجر تک اللہ کا منادی ندا دیتا ہے کوئی جہنم سے آزادی مانگنے والا کہ اس کو معاف کر دیا جائے، ہے کوئی کاروبار میں دولت مانگنے والا، برکت مانگنے والا، خیر مانگنے والا کہ اس کے کاروبار میں برکت دے دی جائے، ہے کوئی اولاد سے مایوس کہ اسے اولاد دی جائے، ہے کوئی پریشانیوں کے دلدل میں پھنسا ہوا انسان کہ اس کی پریشانی کو دور کر دیا جائے۔ یہ صرف رمضان سے نہیں، اللہ نے 15 دن سے پہلے ہی رحمت کا دروازہ کھول دیا ہے شب برات کے موقع سے۔ یہ تو ہماری آپ کی بدنصیبی ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں بھی آتے ہیں تو ہماری نظر عبادت سے زیادہ گھڑی پر ہوتی ہے۔ کتنا ٹائم ہو گیا، کتنی دیر ہو گئی، تراویح کتنے میں ہو رہی ہیں، فلاں جگہ اتنے میں ختم ہو رہی ہیں، فلاں جگہ جلدی ہو رہی ہیں۔ خدا کے بندو، تم جہاں ٹائم کا حساب لگا رہے ہو، یاد رکھو یہ جو ٹائم تمہارے پاس ہے یہ بھی اسی نے دیا ہے۔ وہ وقت بہتر بنانا جانتا ہے تو وقت برباد کرنے کا بھی پاور اسی کے پاس ہے۔ وقت بہت عظیم نعمت ہے، اور وقت کی فطرت میں ہے بدلہ لینا۔ یہ بارہا میں آپ کو بتاتا ہوں ہمیشہ ہی، وقت کی فطرت میں ہے بدلہ لینا۔ یعنی اگر آپ نے آج وقت برباد کیا ہے تو یہ وقت آپ کو ضرور بدلے میں برباد کرے گا۔ نہیں سمجھ آئی؟ اگر آپ نے وقت برباد کیا ہے، یہ رمضان سال میں ایک بار آتے ہیں، آج آپ کو تہجد کی اہمیت نہیں ہے، نماز تراویح کی اہمیت نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کی اہمیت نہیں ہے، رمضان کے روزے کی اہمیت نہیں ہے، قرآن کے ترجمے اور تفسیر کے درس کی اہمیت نہیں ہے، تو یہ وقت تو گزر ہی جانا ہے، یہ وقت تو گزر ہی جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آج قبر میں لیٹے ہوئے منتظر ہوں گے، کاش کہ ہمیں 1 سال کی زندگی اور مل گئی ہوتی۔ اور یہ صرف آج کی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں بھی لوگ کہیں گے اے اللہ ہمیں اور مہلت دے دے تاکہ ہم نے جتنے گناہ کیے ایک بار پھر موقع مل جائے ہم جا کے عبادت کریں۔ لیکن یاد رکھیں جو شخص ناقدرہ ہو وہ دوبارہ وقت ملنے پر بھی قدر نہیں کر سکتا، جسے اہمیت نہ ہو وہ دوبارہ اہمیت نہیں سمجھ سکتا۔ قدر والے پہلی ہی دفعہ میں قدر کر لیتے ہیں، اور جو ناقدرے ہیں انہیں 1000 موقع ملنے پر بھی قدر کرنے کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں آتی ہے۔ یاد رکھیں یہ وقت تو گزر ہی جانا ہے، مگر اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ دوڑو مغفرت کی طرف، دوڑو اللہ کی رحمت کی طرف، دوڑو کامیابی کی طرف، دوڑو اللہ کو راضی کرنے کی طرف، دوڑو اپنے خالی دامن کو بھرنے کی طرف، دوڑو اللہ کے سامنے پیشانی جھکانے کے لیے دوڑو۔ اور یاد رکھو آج ہمارے بہت سارے نوجوان آپ دیکھ لیجئے مسجد سے اتنی تیزی کے ساتھ نکلتے ہیں جیسا کہ جیل سے رہائی ہو رہی ہو۔ کوئی بات نہیں ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، ادھر ادھر جانا ہے، چکن مٹن کھانے جانا ہے، بہت اچھی بات ہے، منع نہیں ہے اسلام میں، لیکن اللہ کے گھر سے اتنی تیز دوڑنا یہ عیب ہے، عیب ہے یہ۔ دنیا کے گھر میں، خدا کے گھر میں یہی فرق ہے، دنیا کے گھر میں 5 بار چلے جاؤ گے بے عزت ہو جاؤ گے، یہ گھر ایسا ہے تم جتنا زیادہ ہوگے اللہ اتنی ہی زیادہ عزت دے گا۔ اس گھر کی یہ خاصیت ہے، شان ہے اس گھر کی۔ آپ جتنی تیزی کے ساتھ گزرتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں ہے، ہم دین کا کام سمجھتے ہیں۔ آپ جتنے لوگ بیٹھیں اتنے بھی نہیں بیٹھیں گے الحمدللہ پھر بھی ہمارا درس بند نہیں ہوگا، چونکہ ہم یہ لوگوں کی تعریف کے لیے نہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، تاکہ قیامت کے میدان میں ہم سے یہ سوال نہ کیا جائے کہ لوگوں کو قرآن کا پیغام سنانا اور سمجھانا تمہاری ذمہ داری تھی، تم نے ادا نہیں کی۔ لیکن سوچیں اپنے بارے میں، سوچیں اپنی قبر کے بارے میں، سوچیں اپنی آخرت کے بارے میں، سوچیں قیامت کے دن کے بارے میں۔ یہ جن کو ہم دوست کہتے ہیں نا، دوست، حدیث پڑھیں، غور کریں، دوست کون ہے؟ یہ دنیا ہے، اور دنیا کی دوستی بس سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ دنیا میں لوگ کہتے تو ہیں میں اپنے دوست کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن کفن وہی پہناتے ہیں جو یہ کہنے والے ہیں، غسل وہی دیتے ہیں، کاندھے پہ وہی سوار کرتے ہیں، قبر میں وہی لے کے جاتے ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ جاتے ہیں۔
رائے مشورہ بھی دیتے ہیں زیادہ دیر انتظار نہ کرو کسی کا. قبر میں وہی اتارتے ہیں, مٹی اپنے ہاتھوں سے وہی دیتے ہیں, اور مٹی دینے کے بعد میں انہی دوستوں کو اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ 10 منٹ روک کر قبر تیار ہو جائے تو ہم ہاتھ اٹھا کے مغفرت کی دعا کر دیں. جن کے لیے ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں, جن کے لیے ہم مسجد سے تیزی سے جا رہے ہیں, جن کے لیے ہم شب برات اور شب قدر میں اپنے دوستوں کے ساتھ عیاری اور عیاشی میں لگے ہوئے روڈوں پر بائک لے کے نکل جا رہے ہیں, یاد رکھیے مصیبت کے وقت میں کام آنے والی ذات صرف اللہ کی ہے, پریشانی میں کام آنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. دنیا میں جو لوگ کہتے ہیں ہم دوست ہیں آپ کے لیے جان دے دیں گے, یہ جملے ہیں جملے. ان جملوں پر اتنا سیریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ محبت کے جملے سن کے اور سنا کے اچھے لگتے ہیں بس. پریکٹیکل لائف کچھ اور ہے. آپ مومن ہیں. مومن کیسا ہوتا ہے؟ دنیا سے تعلق بعد میں ہو, اللہ کے گھر سے تعلق پہلے ہو. یہ مومن کی پہچان ہے, یہ ایک مومن کی شان ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف, وَجَنَّةٍ, اور اس جنت کی تلاش میں نکل جاؤ, دوڑو. عرضها السماوات والارض, جس کی لمبائی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. اب وہ ہے کس کے لیے؟ ہے کس کے لیے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ یوں تو ہمارے جلسے میں بہت سارے نعرے لگتے ہیں, ہم جنت کے مالک ہیں, جنت ہمارے لیے ہے. یہ دعویٰ صحابہ اکرام نے نہیں کیا تھا. سوچ رہے ہیں آپ؟ یہ تو بدنصیبی ہے ہماری قوم کے لیے کہ آج ہمارے جلسے میں بھی اتنے تھرڈ کلاس لوگ پہنچ رہے ہیں جو لوگوں کو عبادت سے دور کر کے بس سبحان اللہ کہیے اور جنت میں چلے جائیے. آج پیغام اس طرح کا دیا جا رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ اعدت للمتقین, جنت کس کے لیے ہے؟ خود اللہ نے وضاحت فرما دی قرآن میں, فرمایا جنت متقین کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے ہے. اور متقی کون ہے؟ میں نے پہلے ہی دن یہ بتایا تھا. متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. نماز سے مراد ہر طرح کی عبادت. نماز میں خالی فجر نہیں ہے, جتنی بھی عبادتیں خواہ وہ رمضان میں ہو یا رمضان کے بعد ہو یا رمضان سے پہلے ہو, ہر طرح کی عبادت کرتے ہیں. اور اللہ نے جو انہیں مال دیا ہے, اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے دین کے لیے دل پہ پتھر رکھ کے نہیں, خوشی کے ساتھ, فخر کے ساتھ کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ اچھا کام ہم سے لیا, اس طور پر خرچ کر دیتے. فرمایا گیا متقی وہی لوگ ہیں. جنت کس کے لیے تیار کی گئی؟ متقین کے لیے, نمازیوں کے لیے, روزے داروں کے لیے, تراویح میں آنے والوں کے لیے, قرآن سننے والوں کے لیے, قرآن سمجھنے والوں کے لیے, قرآن پڑھنے والوں کے لیے. ایک آخری آیت آپ کو اور سناؤں. متقی کون لوگ ہیں؟ یہاں پر بھی اس کی وضاحت کی ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء. ایک بہت اہم بات آ گئی آپ کی ضرورت کے حساب سے. متقی نیک لوگ کون ہیں؟ کیا جس کا کرتا پاجامہ وائٹ ہے وہ نیک ہے؟ کیا جس کے سر پہ بڑا امامہ ہے وہ نیک ہے؟ کیا جتنے عالیشان گھر بنائے ہوا وہ نیک ہے؟ یہ ہماری اپنی سوچ ہو سکتی ہے, لیکن اللہ کا قرآن ایسا نہیں کہتا ہے. اللہ کے قرآن نے کہا نیک کون ہے, متقی کون ہے, پرہیزگار کون ہے. فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء. متقی وہ لوگ ہیں جو خوشحالی میں بھی پریشانی میں بھی جب خرچ کرنے کی نوبت آتی ہے تو وہ خرچ کرتے ہیں. ان کے پاس بہانہ نہیں ہوتا, نہیں صاحب رمضان میں اپنی بیوی بچوں کا اتنی ذمہ داری ہے, ہم کسی غریب کے گھر تک راشن کیسے پہنچائیں. نہیں, بہانہ نہیں بناتے, چاہے خوشحالی کے دور سے گزرتے ہوں یا پریشانی کے دور سے گزرتے ہوں. اللہ فرماتا ہے متقی, نیک, صالح, پرہیزگار وہی لوگ ہیں وہ جس حال میں بھی ہوں اس حال میں ہی دوسروں کا خیال رکھتے ہیں, غریبوں کا, فقیروں کا, محتاجوں کا, پریشانوں کا. اور کس طرح سے؟ خاموشی سے. کس طرح؟ یہ بہت اہم چیز ہے. آج حالات یہ ہیں ہماری قوم کے, 100 روپے کا سامان دینے کے باوجود بھی لوگ دینے والے شخص کو سامنے کھڑا کر کے ایک سامنے والے اچھا موبائل دیتے ہیں. ہاں بھائی آئی فون سے فوٹو کھینچ دینا, ذرا کلیئر آنا چاہیے, اسٹیٹس پہ لگانا ہے ہم نے غریب کی مدد کی ہے. تم نے 100 روپے دے کر غریب کی مدد کا اعلان کر دیا پورے شہر میں. تم ذرا غور کرو, اللہ نے تمہیں 10 کروڑ کا مالک بنایا, کیا اس نے کسی کو بتایا؟ کیا اس نے کسی کو خبر دی؟ تمہارے پاس 10 کروڑ کی پراپرٹی ہے, تم نہ بتاؤ تو تمہاری اپنی بیوی کو بھی اس کا علم نہیں ہوتا ہے.
بات صحیح ہے؟ اللہ نے اتنا دیا، زمین ہے، جائیداد ہے، سونا چاندی، ہیرے جواہرات، پلاٹ ہے، شاپنگ مال ہے، دکان ہے، سب کچھ ہے آپ کے پاس، لیکن اللہ نے اعلان نہیں فرمایا، بالکل خاموشی کے ساتھ تمہیں دیا، تمہارا ہے، تمہاری ملکیت استعمال کرو۔ آپ نے کیا کیا؟ 100 روپے دیے، اس کا بھی فوٹو کھنچوایا، وہ بھی اسٹیٹس پہ لگا دیا، وہ بھی سوشل میڈیا پہ ڈال دیا، وہ بھی گروپ پہ ڈال دیا، فلاں بھائی نے فلاں غریب کی مدد کی۔ ذرا اپنے ذہن میں یہ غور کرو، وہ مالک ہے، وہ تبدیل بھی کر سکتا ہے۔ آج تم جس کو دیتے ہوئے فوٹو کھنچوا رہے ہو نا، کل کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں اس دکھاوے کی وجہ سے لینا پڑ جائے۔ وہ یہ بھی کر سکتا ہے، وہ مالک ہے، وہ قادر ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، وہ زندگی کا مالک ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ آج دکھاوا کیا جا رہا ہے، یاد رکھیے اللہ کی بارگاہ میں وہ مال قبول ہی نہیں ہوتا ہے جس کو دکھا دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا، آپ پوری زندگی رات کے اندھیرے میں اپنا لباس بدل کر نکلتے تھے اور اندھیرے میں اپنے سر پر راشن کے سامان کی بوری لے کر جاتے تھے اور اندھیرے میں غریبوں کے دروازے پہ رکھ کے آ جاتے تھے۔ یہ بھی نہیں کہتے تھے عمر آیا تیرے دروازے پہ۔ آج تو نیتاؤں کو یہ بتانا ہوتا چونکہ 5 سال کے بعد ووٹ لینا ہے، دیکھو عدالت ہو تو ایسی ہو، سرکار ہو تو ایسی ہو، خلافت ہو تو ایسی ہو، دروازے پر رکھ کر آ رہے ہیں۔ ووٹ کا کوئی لالچ نہیں ہے، لالچ صرف اس بات کا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، لالچ اس بات کا ہے کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے، لالچ اس بات کا ہے کہ میں کھانا کھا کر سوؤں اور میرا پڑوسی بھوکا سو جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے میدان میں مجھے اس بات کا جواب دینا پڑے۔ اللہ نے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ وہ خوشحالی میں، پریشانی کے وقت میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، وہی لوگ نیک اور پرہیزگار لوگ ہیں۔ سمجھے؟ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، انہوں نے اگر مسجد میں بھی کچھ دینا ہوتا ہے نا تو ان کا انداز یہ ہوتا ہے جیسے نماز پڑھ کے نکلیں گے، بھیڑ ہوگی، 10-5 لوگ کھڑے ہوں گے تو پوچھیں ہاں وہ مسجد کی رسید کون کاٹتا ہے؟ ہاں وہ مدرسے کی رسیدیں کس کے پاس ہیں؟ وہ میرے کو رسید کٹانی تھی۔ یہی انداز ہے۔ ہم سمجھ گئے آپ کی نیت صرف دکھاوے کی ہے تاکہ سارے نمازیوں کو پتہ چل جائے آپ نے مسجد کا تعاون کیا ہے۔ خدا کے بندو، تم جتنی خاموشی کے ساتھ دو گے اللہ بدلے میں تمہیں اتنی خاموشی سے اور دے گا، لیکن یہ دکھاوا کرو گے اللہ قبول بھی نہیں فرمائے گا اور اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بن جائے گا۔ کیا خدا کی رحمت، آپ انسان ہو نا، آپ اپنی صرف 2 بندوں کے درمیان دیکھ لو، آپ نے کسی کے ساتھ بھلائی کی خاموشی سے، اگر وہ بدلے میں خاموشی سے نہیں اعلانیہ بھلائی کرے آپ کو اچھا لگے گا؟ کیا کہیں گے دیکھو ہم نے اس کے ساتھ کتنی مربت کے ساتھ خاموشی سے کیا، اس نے اگر ہمیں کوئی چیز دی ہے تو پورے شہر میں اعلان کر دیا۔ جب انسان اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے تو فرمائیے جس نے زندگی دی ہو، جس نے سانسیں دی ہوں، جس نے دھڑکنیں دی ہوں، جس نے وجود دیا ہو، جس نے خوشیاں دی ہوں، نعمتیں دی ہوں، اولاد دیے ہوں، ماں باپ دیے ہوں، سب کچھ دینے والا پروردگار ہمارے دکھاوے کو آخر کیسے برداشت کرے گا، کیسے قبول فرمائے گا؟ اس لیے دیں اس انداز میں۔ فرمایا یہاں تک کیا حدیث میں، ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ یہ ایک مثال ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی خاموشی کے ساتھ دیجئے۔ کچھ خرچہ تو آپ ایسا بھی کیجئے جو آپ کے اپنے گھر والوں کو بھی معلوم نہ ہو۔ سب میں رائے مت لیجئے، سب میں مشورہ مت کیجئے، کچھ ایسا بھی کیجئے آپ کے ہاتھوں سے۔ میرے نبی نے فرمایا انسان کا مال وہی ہے جو دنیا میں اس نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے دین کے لیے دے دیا ہے، بس وہی اس کا اپنا ہے جو اپنی آخرت کے لیے اپنے ہاتھوں سے رات کے اندھیرے میں تنہائی میں بغیر کسی کو بتائے صرف اللہ کے لیے دے دیا ہے۔ اگر یہ نوبت آج ہماری قوم میں پیدا ہو جائے تو کوئی شخص تعویذ کا طلبگار نہیں ہوگا کہ صاحب میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے اور پریشانی آ گئی، کسی نے تعویذ کرا دیا، بندش کرا دی ہے۔ کون بندش کر رہا ہے آج کے زمانے میں؟ یہ پھٹے ننگے لوگ، گھورے پہ بیٹھنے والے، ان کی اوقات ہے بندش کرنے کی۔ یہ غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے، آپ کو مسجد سے دور کیا جا رہا ہے، اللہ کے گھر سے دور کیا جا رہا ہے، دین سے دور کیا جا رہا ہے، قرآن کی تعلیمات سے دور کیا جا رہا ہے۔ نہیں صاحب بندش کرا دی، آپ 20,000 روپے کا انتظام کر کے لائیے۔ وہ بندش میں تو پہلے ہی بند تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اب بندش کے لیے باضابطہ مارکیٹ سے سود پر پیسے اٹھا کے ان کے تعویذ دعا کرنے والوں کے لیے 20,000 روپے لا کے ان کو دے گا، تب اس کی بندش ہٹے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
باہر آئیے ان ساری چیزوں سے، کچھ نہیں ہوتا ایسا بندش، اور کچھ بھی نہیں ہوتا ان سب چیزوں سے، باہر آئیے، رزق حلال کمائیے، حلال کھائیے، ماں باپ کا احترام کیجئے، 5 وقت کی نماز اللہ کے گھر میں پابندی سے پڑھیے، جن کا جو حق اللہ نے آپ کے اوپر مقرر فرمایا ہے ان کا حق ادا کیجئے، صدقہ دینے کی عادت ڈالیے، اور خاص طور پر جب نماز جمعہ کو اللہ کے گھر میں جمعہ کی نماز پڑھنے آئیں، اپنی اور اپنی اولاد کی یہ عادت بنائیے، مسجد میں آنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، آپ کی اولاد کو کچھ پیسے دیجئے کہ جب نماز جمعہ میں جائیں تو اللہ کے گھر میں جو نماز کے بعد جو غلہ ہمارے سامنے سے گزرتا ہے اس میں ڈالیں، خود بھی ڈالیں، اولاد کو بھی دیں، اس لیے کہ یہ ہماری اولاد ہماری تربیت کی محتاج ہے، جس طرح ہم انہیں بچپن سے لے کے جوانی تک جو کچھ سکھاتے سیکھ جاتی ہے، یہ بھی سکھائیے، تاکہ اس وقت میں انہیں دل میں یہ تکلیف نہ ہو، یار میں نے 2.5% زکوٰۃ کے نام پہ دے دیا، میں 10 کروڑ کا آدمی ہوں تو 2.5% سے میرا بہت نکل جائے گا۔ یہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب بچپن سے تربیت نہیں ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بچپن سے تربیت ہوگی، یہ عادت ہوگی نہیں۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد ہے، یہ لائٹ، پنکھے، بجلی، پانی اور یہ ساری تمام تر ضرورتیں لوگوں کے لیے ہیں۔ کیا لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا خیال رکھے؟ میرے نبی نے فرمایا تم اللہ کے گھر کا خیال رکھو گے، اللہ تمہارے گھر کا خیال رکھے گا۔ تم اللہ کے گھر سے گندگی دور کر دو گے، صفائی کرو گے، اللہ تمہاری زندگی سے، تمہارے گھر سے پریشانیاں دور کر دے گا۔ یہ تو آج ایک پروفیشنل ہو گیا کہ صاحب ایک بھنڈاری کوئی صفائی کرنے والا متعین اور مقرر ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ حضور کے زمانے سے اب تک کبھی ایسا نہیں تھا کہ مسجدوں میں پروفیشنل لوگ صفائی کے لیے رکھے جاتے تھے، بلکہ ہر مومن کی یہ خواہش اور کوشش ہوتی تھی کہ اللہ کے گھر میں جھاڑو لگانے کا مجھے موقع مل جائے۔ اور مجھے یاد آ گیا کہ ہمارے بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ جس کی بیٹیوں کے رشتے نہ ہوتے ہوں یا جن کا رشتہ نہ لگتا ہو، ٹوٹ جاتا ہو، ان کو چاہیے کہ وہ مسجد کی صفائی کیا کریں، ان قریب اللہ انہیں بہترین رشتہ عطا فرمائے گا۔ بزرگوں نے عمل بتایا یہ کہ مسجد کی صفائی کیا کریں۔ یہ ضروری نہیں کہ صاحب بھنڈاری صاحب نے نہیں بٹن نہیں دبایا، پنکھا نہیں چلا تو صاحب بھنڈاری صاحب کو تلاش کرنے لگ جائیں، پٹ دبا دیجئے، شارٹ کام ہے، آپ دبا دیجئے، اتنی بڑی بات نہیں ہے یہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جسٹ اس کے بعد جو جملہ ہے، یہ آیت آدھی ہوئی، آدھی جسٹ بتا رہا ہوں، 2-3 منٹ بس۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، فرمایا نیک پرہیزگار لوگ وہ ہیں جو اپنے مال کو خوشی میں، پریشانی میں اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اور اس جملے پر ضرور غور کریں تمام لوگ، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے لوگ، یہ نیک بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، ان کے بدلے کو ضائع نہیں فرماتا ہے۔ کیا فرمایا؟ غصہ پی جانے والے۔ حضور نے فرمایا بہادر وہ نہیں ہے جو ہاتھی پہ چھاڑ دے، بہادر وہ ہے جو غصے پر کنٹرول کر لے۔ لوگ کہتے ہیں نا مجھے غلط بات برداشت نہیں ہوتی ہے، برداشت تو غلط بات ہی کرنی ہے، اچھی کیوں برداشت کرنی؟ سمجھ آئی بات؟ لوگ کہتے ہیں نا مجھے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، غلط بات ہی تو برداشت کرنی ہے، جو اچھی ہے اسے کہاں برداشت کرنا ہے؟ وہ تو اچھی ہی ہے۔ برداشت تو اسی کو کرنا ہے جو آپ کے مزاج کے مطابق نہ ہو، برداشت اسی کو کرنا ہے جو آپ کے خیال کے مطابق نہ ہو، برداشت اسی کو کرنا جو صحیح نہ ہو۔ قرآن نے اس کا بھی بدلہ دیا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ مجھے یاد آتا ہے حضرت امام زین العابدین، نام سنا ہے آپ نے؟ کون ہے؟ کون ہے امام زین العابدین؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، جنہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے شہادت کے لیے جانے نہیں دیا تھا، فرمایا تھا کہ میرے بعد اس قافلے کو تمہیں مدینے لے جانا ہے۔ حضرت امام زین العابدین کے سامنے ایک خادمہ وضو کرا رہی تھی، بہت بات کی بات ہے یہ، کربلا سے بات کی، تو جو برتن لیے وہ جس میں پانی تھا وہ لیے کھڑی تھی، اچانک سے وہ برتن چھوٹ گیا ہاتھ سے۔ اس زمانے میں یا تو مٹی کی کوئی چیز ہوگی یا تانبے پیتل کے، لیکن مجھے لگتا ہے مٹی کی کوئی چیز ہوگی، برتن یا لوٹا ٹائپ کا کچھ، تو وہ چھوٹ گیا اس کے ہاتھ سے، اور وہ چھوٹا اس انداز میں کہ وہ آپ چہرہ دھو رہے تھے تو آپ کے چہرے پر اس کے جو ہے چھوٹنے سے چوٹ لگ گئی، تو آپ نے جب اس کی طرف دیکھا تو فوراً اس باندی نے قرآن کی یہی آیت پڑھ دی،
والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی جانے والے اور معاف کر دینے والے لوگ ہی پرہیزگار اور متقی لوگ ہیں۔ آپ مسکرائے اور آپ نے اسے معاف کر دیا۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے، قرآن ہمارے اور آپ کی ہدایت کے لیے نازل کیا۔ آپ دیکھیے، یہ میں چند آیتیں آپ کو سنا رہا ہوں، ورنہ پورے قرآن میں آپ کے لیے کتنا کچھ ہے۔ پوری زندگی اگر آپ اس کا ترجمہ اور تفسیر سنتے رہیں، زندگیاں مکمل ہو جائیں گی، مگر قرآن کی تفسیر مکمل نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے غالباً یہاں تک فرمایا کہ اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے، کیا ہو؟ میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے، تو قرآن میں اتنا علم ہے کہ میں اپنے اونٹ کی رسی بھی قرآن سے تلاش کر لیتا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ مفسرین نے، صحابہ نے یہاں تک فرمایا، مجھے خیال آتا شاید کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کے ولضالین تک، فرمایا اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے لگوں تو اتنا لکھا جا سکتا ہے کہ 70 اونٹ بھر جائیں۔ اگر صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر کرنے لگوں، سورہ فاتحہ کا مطلب بیان کرنے لگوں، سورہ فاتحہ میں کتنے راز ہیں، کتنی چیزیں ہیں، اگر میں یہ بیان کرنے لگوں تو اتنا لکھا جا سکتا ہے کہ 70 اونٹ لاد دیے جائیں، مگر پھر بھی مکمل جو ہے بات پوری نہ ہو سکے۔ کون ہے یہ؟ باب العلم ہے۔ اور سورہ فاتحہ اگر عمل کے حوالے سے دیکھا جائے، بہت سارے اس کے عمل، محبت کے عمل اور کس کس چیز کے عمل سورہ فاتحہ کے ذریعے کیے جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔